بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو آج آن لائن کلاسز کے ذریعے سے اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ مضمون اردو ہے میقات صوم، جماعت چہارم کو آج سبق قربانی کی عید کی بلند خوانی اور وضاحت کرواؤں گی، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 8 پر دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ نیا سبق کا نام ہے قربانی کی عید۔ پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی بھی نیا سبق شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بلند خوانی اور وضاحت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، بلند خوانی اور وضاحت کے لیے تمام بچوں سے میں امید کرتی ہوں کہ وہ اپنی کتاب میں سبق قربانی کی عید نکال لیں گے۔ شاباش، میں امید کرتی ہوں تمام بچوں نے اپنی کتابوں میں سبق قربانی کی عید نکال لیا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں، میں پڑھتی جاتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہراتے جائیے گا۔ پیارے بچوں، سبق کا کیا نام ہے؟ سبق کا نام ہے قربانی کی عید۔ پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں اللہ کے رحم و کرم اور فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے 3 تہوار بنائے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہم مسلمانوں کے لیے 3 تہوار ہیں۔ کون کون سے 3 تہوار؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ پیارے بچوں، عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں؟ عید الفطر جب ہم ماہ رمضان کی 30 یا 29 روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انعام دیتا ہے، ایک تحفے کی صورت میں عید الفطر دیتا ہے، اور اس دن ہم تمام مسلمان خوشی مناتے ہیں، سوئیاں مناتے ہیں اور میٹھی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں دوسری عید کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ بچوں کس کی یاد میں منائی جاتی ہے اور کیوں مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے بچوں۔ عید الاضحیٰ ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیا اور چھری کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آپ اپنے گلے پر چلا رہے تھے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ایک دمبے میں تبدیل کر دیا۔ تو انہی کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، مطلب قربانی کی عید۔ ہم جو گائے بھیڑ بکری جو ذبح کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو اپنی راہ میں قبول کرے۔ اس کے بعد کون سی عید ہوتی ہے؟ عید میلاد النبی۔ آپ سب کو پتہ ہے عید میلاد النبی ہم کیوں مناتے ہیں بچوں؟ بتائیے جلدی سے۔ شاباش، عید میلاد النبی ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اس دنیا میں آئے، مطلب اس دن ان کی پیدائش کا دن ہے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری عیدوں کے بارے میں اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا، اچھے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے جو سبق ہے وہ دوسری عید کے بارے میں ہے، قربانی کی عید۔ عید الاضحیٰ کو ہم قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ چلیے بچوں، اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تمام بچے اپنی کتابوں میں سبق قربانی کی عید نکالیے اور پڑھنا شروع کیجیے۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ ارسلان گھر میں خوشی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا، کبھی وہ ابو کو جلدی تیار ہونے کا کہتا اور کبھی بھائی جان کو۔ اس کی امی نے اسے بہت دیر پہلے نئے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا تھا۔ آج عید الاضحیٰ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بھائی اور ابو جان کے ساتھ جلدی عیدگاہ جائے اور نماز پڑھ آئے۔ دوسرے پیراگراف پر آتے ہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس عید پر عیدی تو نہیں ملتی، کیونکہ عیدی میٹھی عید کو ملتی ہے، مطلب عید الفطر میں ملتی ہے۔ اسے تو اپنی گلی میں ہونے والی قربانیوں کو دیکھنے کا شوق تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ نماز عید سے آنے کے بعد محلے میں جانوروں کو قربان ہوتے ضرور دیکھتا۔ اس نے بھیڑ بکری گائے وغیرہ تو ہر سال قربان ہوتے دیکھے تھے۔ اس بار ان کے محلے میں شیخ صاحب کے گھر ایک اونٹ آیا تھا جو نماز عید کے فوراً بعد کاٹا جانا تھا۔ اس کی یہ خوشی تھی کہ وہ یہ قربانی ہوتے ضرور دیکھے۔ اب وہ ارسلان خوشی سے اپنے ابو کو کہتے ہیں، جلدی چلیے نا ابو،
اس کے والد جیسے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکلے، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اس کے والد اس کی بے چینی سمجھتے تھے۔ چل تو رہا ہوں، وہ کہنے لگے اپنے بیٹے کو، چل تو رہے ہیں بیٹا، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پیارے بچوں، سبق قربانی کی عید میں ایک بچہ ہے جس کا نام ہے ارسلان۔ وہ بہت خوش ہے، صبح اٹھ کر تیار ہو جاتا ہے جلدی سے، اس کی امی اسے جلدی سے تیار کر دیتی ہیں۔ وہ کیوں خوش ہے؟ کیونکہ آج عید کا موقع ہے اور عید الاضحیٰ پر آپ کو پتہ ہے بچے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں قربانیاں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں، جیسے کہ گائے کی ہو گئی، بکرے کی ہو گئی، بہت ساری قربانیاں جو ہوتی ہیں بچے شوق سے دیکھتے ہیں۔ جلدی سے تیار ہوتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے اپنے ابو اپنے بھائی جان کو بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں۔ جلدی سے تیار ہو کر پھر وہ اپنے ابو کو کہتا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ کر جلدی آ جائیں گے، کیونکہ ارسلان کو کس کی قربانی دیکھنی ہے؟ اونٹ کی قربانی دیکھنی ہے۔ ان کے محلے میں ایک شیخ صاحب ہیں وہ جو عید نماز کے بعد اونٹ کو قربان کریں گے۔ تو وہ ارسلان جو بچہ ہے وہ اپنے بھائی کو اور اپنے ابا جان کو جلدی جلدی تیار ہونے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جلدی سے نماز پڑھ کر گھر آئیں گے، کیونکہ عید کی نماز کے بعد فوراً اونٹ کاٹا جائے گا۔ ان کے ابا بھی جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی جو بے چینی ان کو سمجھ رہے ہیں اور ان کی خوشی کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے ارسلان وہ کتنا خوش ہے اونٹ کی قربانی دیکھنے کے لیے یا کتنا بے چین ہے اونٹ کو قربان ہوتے دیکھنے کے لیے۔ پیارے بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی اس طریقے سے مسجد کی تصویر آپ کو اس لیے دکھائی گئی ہے بچوں کیونکہ سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد تمام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز عید کے بعد ہی جو ہے قربانی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اسی طریقے سے دیکھیے یہ تمام مسلمان ہیں اور مسجد میں جمع ہیں، کس لیے؟ نماز عید کے لیے، یا جو روزمرہ کی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے مسلمان مسجد میں جا کر نماز کو ادا کرتے ہیں باجماعت۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف دیکھ لیتے ہیں بچوں۔ بھائی جان کے آتے ہی یہ تینوں عیدگاہ چلے گئے، ٹھیک ہے بچوں؟ نماز سے فارغ ہو کر سب لوگ آپس میں عید ملے، یہ تو پتہ ہے آپ کو۔ اس کے والد ادھر ادھر دوستوں سے عید ملنے لگے تو ارسلان نے پھر بے چینی سے ان کا ہاتھ کھینچا۔ ان کے ابو نے کہا تم نعمان کے ساتھ جاؤ، میں بھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے محلے میں آ گیا۔ اسے نوید اور احمد بھی مل گئے۔ نوید اور احمد اس کے دوست ہیں ارسلان کے، اس کو مل گئے اور اس کو کیا کہتے ہیں، جلدی چلو یار اونٹ کو قربان کیا جا رہا ہے۔ ارسلان کو کہتے ہیں کہ جلدی چلو اونٹ کو قربان کیا جا رہا ہے۔ اگلا پیراگراف پر آتے ہیں بچوں۔ اگلا پیراگراف ہے، وہ بہت رش دیکھ کر پریشان سے ہو گئے۔ احمد کے گھر کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا جا سکتا تھا، اس لیے وہ اوپر چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بڑی توجہ اور خوشی کے ساتھ اونٹ کو قربان ہوتے دیکھا۔ یار بیچارہ اونٹ، قربانی دیکھنے کے بعد ارسلان کو اونٹ کا خیال آیا۔ پھر کیا ہوتا ہے بچوں، دیکھیں بیٹا آپ نے قربانی کا منظر دیکھنے میں تو دلچسپی دکھائی، لیکن کیا آپ اس کا پس منظر بھی جانتے ہیں؟ پس منظر مطلب اس کے پچھلے کا معاملہ جو ہے اس کو جانتے ہیں کہ ہم ہر سال قربانی کیوں کرتے ہیں؟ بچوں میں نے آپ کو سبق کے آغاز میں بتایا تھا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں۔ احمد کے والد نے اس سے سوال کیا تو وہ تینوں خاموش ہو گئے کیونکہ وہ بچے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا۔ اسی طریقے سے آپ بھی بچے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اب آپ کو دوبارہ تفصیل سے بتا رہی ہوں، اب آپ دھیان سے سنیے گا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ہم عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، تاکہ آپ ان کو جواب دے سکیں ہم اس لیے عید مناتے ہیں۔ بچوں نے جواب دیا نہیں تو وہ ایک ساتھ بولے، مطلب تینوں جو ہیں ایک ساتھ بولے، کون؟ ارسلان، احمد اور نوید، تینوں ساتھ بولے۔ اب دیکھتے ہیں بچوں کیا کہتے ہیں، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئے، ٹھیک ہے؟ یہ کہنے کے بعد وہ تینوں بچے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ جب وہ آرام سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا۔ اب وہ کہنا شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ جانور کی تصویر دیکھیں گے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی گائے، آپ کو
اس طریقے سے نظر آ رہی ہوگی تصویر گائے کی۔ اسی طریقے سے ہم عید الفطر پر گائیں، اونٹ، بھیڑ، بکری سب قربان کرتے ہیں، لیکن بچوں یاد رکھیے گا ہمیں قربانی کے وقت اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح ہے بچوں، یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس بڑی گائے ہیں یا کس کے پاس اونٹ ہے یا کس کے پاس بکرا ہے۔ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ قربانی کبھی بھی شو آف کے لیے یا دکھاوے کے لیے نہیں کی جاتی، یہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ جس کو جتنی حیثیت دیتے ہیں وہ حیثیت سے کرتے ہیں۔ چلے بچوں آگے پڑھتے ہیں۔ ان کے ابو اب سنا رہے ہیں۔ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر تھے، یہ سب کو پتہ ہے بچوں۔ روایت ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اسماعیل بہت چھوٹے تھے۔ اسماعیل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ اس بات کو سن کر انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے سعادت مندی سے فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان اللہ کے حکم کی تکمیل کیجیے، یہ تعمیل کیجیے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اچھا، ارسلان نے کہا۔ اب ارسلان کہہ رہا ہے، آپ کا جواب سن کر حضرت ابراہیم اپنے فرزند کو منا کے مقام پر لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں زمین پر لٹایا اور قربان کرنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم تم امتحان میں پورے اترے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تمہاری قربانی قبول کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں بچوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ احمد نے اپنے والد سے سوال کیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک دمبا روانہ کیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اس دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح اللہ کا لقب ملا۔ تب سے قربانی کی یہ سنت قائم ہوئی۔ ہر سال اسی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ شکریہ انکل، کیا اب ہم گھومنے جائیں؟ مطلب بچوں، میں نے آپ کو جو کہانی سٹارٹ میں سمجھائی تھی، شروع میں سمجھائی تھی، وہی یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں اور کیوں قربانی ہم کرتے ہیں۔ اب بچوں کو ارسلان کے ابو نے کہانی سمجھا دی، بچوں کو کہانی سمجھ میں آ گئی کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ اب ہم گھومنے جائیں۔ ضرور جانا، لیکن گھر میں گوشت پکایا جا رہا ہے، وہ ضرور کھا کر جانا، انہوں نے اپنائیت سے کہا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو بھی کوئی کام کریں گے، اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا اور انہوں نے فوراً اس کو تعمیل کی اور اس پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور ان کو جو ہے ان کی قربانی کو قبول فرما دیا۔ اسی طریقے سے بچوں، جب بھی ہم قربانی کریں، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی اپنی زندگی میں ہم اس طریقے کا عمل کریں جو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قربان کر رہے ہیں کسی کے لیے، تو اس کے لیے ہمارے دل میں ندامت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں دل صاف رکھ کر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح ہے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک لاسٹ بات بچوں، ہمیں قربانی کرتے ہیں تو ہمیں قربانی کا گوشت بھی کھانا چاہیے، اور جو مستحکم لوگ ہیں ان کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ ہاں، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سارا گوشت ہم خود رکھ لیں، نہیں، تمام گوشت جو ہے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو سب میں بانٹ کر کھانا چاہیے، کیونکہ رزق بانٹنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ قربانی تو مستحکم لوگوں کا ہی حق ہے، جو غریب غربا لوگ ہیں، جو نہیں کھا سکتے ہیں، اس لیے قربانی کی جاتی ہے تاکہ ان کو ہم اس عید کے ذریعے ان لوگوں کو قربانی کے ذریعے
उन लोगों तक गोश्त पहुंचा सकें। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक सबक समझ में आ गया होगा। अब हम सबक के काम की तरफ आते हैं। सबक कुर्बानी की ईद है बच्चों। अब हम सबक को समझने के बाद उसके काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अल्फाज मायने करेंगे, जैसे कि असाइनमेंट नंबर 8 पर दिया गया है। अल्फाज मायने हैं। आपको कुछ अल्फाज नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर 5 अल्फाज दिए गए हैं, इनके मायने लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहला अल्फाज है ईदगाह। ईदगाह का मायने है ईद की नमाज पढ़ने की जगह। दूसरा अल्फाज है मंज़र। मंज़र के मायने हैं नज़ारा। महबूब। महबूब के मायने हैं प्यारे या प्यारा। रज़ामंदी। रज़ामंदी के मायने हैं राज़ी होना। फ़र्ज़ंद। फ़र्ज़ंद के मायने हैं बेटा। प्यारे बच्चों, अब हम सबक कुर्बानी की ईद के अगले काम की तरफ आते हैं। हमारे पास बच्चों अगला काम दिया गया है सवाल जवाब, जैसा कि आपके असाइनमेंट नंबर 8 पर दिया गया है। अब सवाल जवाब निकाल लीजिए। अब हम सवाल जवाब करेंगे। सबक कुर्बानी की ईद का सवाल नंबर 1 है, ईद उल अज़हा पर कौन कौन से जानवर कुर्बान किए जाते हैं? बताइए बच्चों, कौन कौन से जानवर कुर्बान किए जाते हैं? ये आपको कॉलम दिया गया है, इस कॉलम में लिखना है। जवाब है ईद उल अज़हा पर गाय, बैल, बकरी, ऊँट और दुम्बे वगैरह कुर्बान किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम सबक कुर्बानी की ईद के सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर हमें 2 दिया गया है, ज़बीउल्लाह और खलीलुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? इसका जवाब है बच्चों, बताइए ज़बीउल्लाह किसका लक़ब है? शाबाश, ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसका जवाब है, देखिए बच्चों, ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का और खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शाबाश बच्चों, अब आते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सबक कुर्बानी की ईद के सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 बच्चों हमें दिया गया है, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ की कुर्बानी का हुक्म दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस हुक्म पर क्या किया? अब इसके जवाब की तरफ आते हैं बच्चों। जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर थे। आपको ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से इसका ज़िक्र किया। इस बात को सुनकर उन्होंने अपनी रज़ामंदी का इजहार करते हुए फ़रमाया, अब्बा जान, अल्लाह ताला के हुक्म की तामील कीजिए, आप मुझे साबित कदम पाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं सबक कुर्बानी की ईद के अल्फाज जुमले की तरफ, जैसा कि आपके असाइनमेंट नंबर 8 पर दिया गया है। अल्फाज जुमले हैं, आपको 5 अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला अल्फाज है कुर्बान। कुर्बान का जुमला है, हर साल हज़ारों जानवर कुर्बान होते हैं। मंज़र। मंज़र का जुमला है, सुबह का मंज़र बहुत हसीन होता है। इम्तिहान, अगर तुम मेहनत करोगे तो इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। खुशी। मुसलमान खुशी के साथ ईद मनाते हैं। महबूब। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर थे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, आज का सबक समझ में आ गया होगा और हमने जो काम किए हैं असाइनमेंट पे आपको इसी तरीके से सफाई से काम करना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।